یہ بھی اشرا فاطمی بھی منانا شروع کر دیا ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں یہ بدعت نکالی کس نے ہے اشرا فاطمی والی؟ آج سے کچھ سال پہلے تک تو کوئی نہیں تھا. بتائیں مجھے یہ اشرا فاطمی، یہ نہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نعوذ باللہ شہادت جس کو یہ کہتے ہیں غالی، یہ 10 دن منانا یہ ائمہ اہل بیت نے کب منایا ہے؟ یہ تو آج سے 50 سال پہلے بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو اس کے بدعت ہونے کے لیے یہی کافی ہے. انہوں نے یہ بون آف کنٹینشن اٹھا لیا، ورنہ پہلے لوگوں کو نہیں تھا کہ یہ سیدہ فاطمہ کی شہادت کا دن ہم نے یہ منانا ہے اور عشرہ پورا منانا ہے اور یہ مصائب پڑھنے ہیں. کیوں نہیں تھا؟ اب یہ کہاں سے آ گیا؟ فنڈنگ ہوئی ہے میرے بھائی، اور کیا ہوا ہے؟ ٹھیک کہا ہے، روشنی ڈالیں. یہ جھوٹ ہے نا، جھوٹ کالا ہوتا ہے نا تو اس پہ روشنی ڈالی جاتی ہے. حیرانگی کا مقام ہے. بکواسیات دیکھیں. آج میری ماں پر کوئی بولے میں نہیں ٹھہرتا، تیری ماں پر کوئی بولے تو نہیں ٹھہرتا، کسی اور کی ماں کو کچھ کہے وہ غیرت اور جلال میں آ جاتا ہے. تو حسنین کریمین کی غیرت پر کیا سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے کچھ نہیں کہا ہوگا؟ پھر کہا ہے تو پھر دکھاؤ. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کہتا ہے ان کے پاس ذوالفقار تھی جس کا ایک کونا 7 آسمانوں کو چیر جاتا تھا. اگر دروازہ بیوی پہ گر گیا تھا تو وہ ذوالفقار کہاں تھی؟ وہ کتنے رکھی ہو؟ یہی اوتے بھی کھاؤ نا. لا سیف الا ذوالفقار حدیث پاک ہے. وہ ذوالفقار کہاں تھی پھر وہ اس پہ اگر حرکت میں نہیں آئی تو؟ اس واقعہ کا جھوٹ کا ایک اور اشارہ بھی ہے. کہتے ہیں جب عمر نے دروازہ حضرت فاطمہ پہ گرایا تو ان کے پیٹ میں محسن بچہ تھا، وہ ساکت ہو گیا. مسلمانوں کوڑ دے پیر نہیں ہوندے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. سنت والجماعت کی چند جو دوسرے درجے کی کتابیں ہیں ان سے وہ ثابت بھی کرتے ہیں. جی یہ جو شہادت کا واقعہ یہ ہمارے اول درجے کی کتابوں میں نہیں ہے. جی اول درجے سے مراد یہ ہے کہ بخاری ہمارے مسلم میں مسلم نہیں. اس درجے کی کتابوں کے جی اندر جی. یہ واقعہ اس طرح موجود نہیں ہے. اب ہم آگے اگر ہم یہ چلیں تو ہمیں اس سے تو ہم اتفاق کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو خلافت کا معاملہ ہے اس میں اختلاف ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ اہل سنت بھی مانتے ہیں اور شیعہ بھی اس کو جی جی دعویٰ بالکل. یہی ہے. صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا. صحابہ کا اختلاف ہوا، بالکل سقیفہ ہوا. بنی ساعدہ ہوا. بالکل ہوا تھا. سب سے پہلے تو انصار نے جو ہے وہ اختلاف کیا تھا، ٹھیک ہے. سعد ابن عبادہ نے. جی تو وہ جو سقیفہ ہے، سقیفہ سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. سقیفہ حقیقت پوری ہے. بخاری میں لکھی ہوئی بے ہے، شک. پوری صحیح مسلم میں بے لکھی ہوئی شک. ہے، ہماری تمام صحیح کتابوں جی جی کے اندر بالکل. سقیفہ موجود ہے. اور سقیفہ کے اندر انصار اور مہاجرین کا کیا اختلاف تھا، مہاجرین یعنی قریش نے کیا استدلال کیا، اور پھر وہاں سعد بن عبادہ الخزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں اور رسول اللہ کی جنگوں میں سے جو جب جھنڈا ہوتا تھا وہ سعد بن عبادہ کے پاس ہوتا تھا. بے شک. اور انصار میں سب سے زیادہ سخی انسان یہ تھے، یعنی جو وہاں پہ جو مسجد نبوی کے اندر رہنے والے جو صحابہ تھے، جو نادار صحابہ تھے یا جو مہاجرین تھے، ان کے گھروں کا جو کھانا ہوتا تھا وہ بھی سعد بن عبادہ کے گھر سے جایا کرتا. جی. بہت بہادر انسان. جی جی. تو ان کا جو موقف ہے، پھر ان کی جو شہادت ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی ہے. جی جی. شام کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے. میرے خیال سے کنویں کے اندر ان کی جسم ملا تھا، نہیں، جنات نے مار دیا تھا. ان ایک کو روایت وہ میں ایک کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ گئے، انہوں نے پیشاب کیا اور یا حمام میں گئے، جی وہاں جی. پہ ان کی پھر لاش ملی اور پھر جنوں کی طرف سے ایک آواز جی آئی، آواز آئی. قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہم فلم یخطئ فؤادہ. کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم نے جنوں کی آواز سنی کہ اس نے جنوں کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا اور ہم نے ایسا تیر مارا کہ وہ سینے کے آر پار ہو. سینے کے آر پار. تو یہ ہماری تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بالکل. بات ملتی ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں ہے. بہرحال مختصر کرتا چلوں، ایک بات تو یہ ہے کہ خلافت پر اختلاف ہوا ہے، صحابہ کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولا علی کا جو موقف ہے اس حوالے سے وہ بھی ہمارے بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اس حوالے سے امام علی علیہ السلام کا نقطہ نظر کیا ہے. سیدہ نے جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تو سب سے پہلے جو واقعہ ہوا وہ فدق کا معاملہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ ان کو حق نہیں دیا گیا جو ان کا حق بنتا تھا تو سیدہ سلام اللہ علیہا، بخاری کی روایت ہے 4240 4241،
سیدہ ناراض ہو گئی اور پھر وہ اسی طرح ناراضگی کی حالت میں ان کا وصال ہوا اور ان کا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا اور ولم یؤذن بہا ابا بکر، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، بخاری کے اندر موجود ہے. یہ موقف ہمیں بخاری سے معلوم. بخاری میں آپ کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر کو اجازت نہیں ملی؟ یہ بخاری کے اندر موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک یہ دوسری بات ہمیں معلوم ہو گئی. آہستہ آہستہ ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گا. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سیدہ ناراض رہی. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بیہقی میں ہے کہ راضی، میں بخاری کی بات کر رہا ہوں. پہلے درجے کی کتاب. میں نے کہا آپ کو دوسرے درجے کی کتابوں کا بھی ہم نہیں چھڑیں گے، ابھی نہیں چھڑیں گے. ٹھیک، نہ وہ شہادت کے معاملے میں اور نہ ناراضگی، نہ کسی اور معاملے میں. پہلے درجے کی. یا تو آپ کہیں کہ بخاری ہمارے لیے فرسٹ درجے کی نہیں ہے، ٹھیک، آپ اس سے انکار کر دیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں مانتا ہوں آپ صحیح ہے، آپ انکار کر دیں، پھر آگے چلتے ہیں. لیکن آپ مانتے ہیں کہ بخاری ہماری اول درجے کی کتاب ہے کتاب اللہ کے بعد. تو یہ ہمیں معلوم ہوا کہ سیدہ ناراض ہوئی ہیں. یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ سیدہ اس موقف کے اوپر ناراض ہوئی اور ان کا جب وصال ہوا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا اور حضرت ابوبکر کو اجازت نہیں دی گئی یا خبر نہیں دی گئی، جو بھی معنی آپ کریں، لیکن اس میں جنازے میں شرکت نہیں ہوئی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہاں پہ شرکت. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے 6 ماہ تک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں بخاری سے ہی معلوم ہوتا ہے. بالکل. اور پھر وہ واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر تشریف لائے، امام علی نے کہا کہ عمر کو ساتھ نہ لائیے گا، خود آئیے. اور پھر وہ آئے اور امام علی علیہ السلام نے ان سے وہ ساری گفتگو کی. تو بیعت نہ کرنا 6 ماہ تک، تو مانتے ہیں نا کہ وہ امام علی علیہ السلام نے بالکل بخاری مسلم میں. اس کے بعد کی بات الگ ہے، یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. اب اس سے آگے چلیں. شبلی نعمانی نے بھی الفاروق کے اندر یہ بات لکھی ہے. شبلی نعمانی یہ کہتے ہیں کہ سقیفہ کے بعد دراصل ایک تو تھا انصار کا گروہ بن گیا جنہوں نے کہا ہمارا حق ہے، ایک تھا مہاجرین یعنی قریش کا جنہوں نے کہا حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اور ایک ہے بنو ہاشم کا. بنو ہاشم میں جناب عباس بن عبد المطلب، امام علی علیہ السلام، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور سیدہ زہرا علیہ السلام، یہ بنو ہاشم کے جلیل القدر افراد ہیں. اور اس میں کچھ بنو امیہ کے افراد بھی یعنی امام علی علیہ السلام کے موقف کے اوپر ہے. یعنی جیسے خالد، علی جیسا امام کوئی نہیں، قرآن کی آیت پہ شک نہیں ہوتی، علی کی فضیلت پہ شک نہیں ہو سکتا. اللہ ہے قادر مطلق، علی ہے ولی مطلق. بہت بہتر طریقے سے ہم نے پہلا زینہ عبور کیا، بڑھتے ہیں دوسرے زینے کی طرف. موضوع پہ آؤں گا اور بالکل آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہم کہاں سے کہاں جانے لگے. قرآن منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ. نبی بھی منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ. نبی کے آگے بھی کیوں، کیا، کیسے ہے ہی نہیں. کہہ دیا تسلیم کر. یہ جو ہمارے پاس لا الہ الا اللہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کی تسلیم کا نام ہے. ہم نے تو اللہ دیکھا ہی نہیں تھا، ہمیں اس نے کہا مانو، ہم نے تسلیم کر لیا. اس نے کہا جنت ہے، ہم نے تسلیم کر لیا. اس نے کہا فرشتہ ہے، ہم نے تسلیم کر لیا. نبی بھی منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ. میرے اہل سنت بھائیوں کے ہاں کتابوں میں واقعہ متواتر درج. ایک صحابی تھے، نام تھا ان کا خزیمہ. ان کا لقب تھا ذو شہادتین، 2 گواہیوں والا. یہ جتنی دیر زندہ رہے ان کی گواہی 2 مردوں کے برابر مانی جاتی. یہ ذو شہادتین بنے تھے نبی کے کہنے کے مطابق. جاؤ اہل سنت کتابوں کے اتنے انبار لگ جائیں کہ خزیمہ سے کیا فیل سرزد ہوا تھا کہ وہ ذو شہادتین ہو گئے. نبی کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے کہا اے مسلمانوں کا پیغمبر، تو نے مجھ سے کوئی قرض لیا تھا، وہ واپس نہیں کیا. رسول نے کہا میں نے تو تجھ سے قرض نہیں لیا. اس کی ایکو بند کر دے، گونج ختم ہو جائے، ڈبل آواز میں نے تجھ سے قرض نہیں لیا. اس نے کہا میں اپنے پاس ایک گواہ رکھتا ہوں کہ آپ نے قرض لیا تھا. رسالت امام نے کہا کون سا گواہ ہے؟ اس نے ایک یہودی بغل سے نکالا، اس نے کہا یہ گواہ ہے، آپ نے قرض لیا تھا.
रिसालत में आप खामोश थे, ये खज़ैमा बिन साबित या रसूल अल्लाह क्या माजरा है? फरमाया ये यहूदी दावा करता है मैंने इससे कर्ज लिया जबकि मैंने तो नहीं लिया, और ये मुझसे गवाह मांग रहा है। खज़ैमा नबी के करीब आया, नबी के कदमों पे हाथ रखे, यहूदी की तरफ देख के आंखों में आंखें डाल के मैं गवाही देता हूं कर्ज मेरे नबी ने नहीं लिया। मौजू खुलने लगा है, इसी जुमले से मौजू खुल जाएगा अगर आपके ज़हन यहां पे मौजूद हुए। मेरे नबी ने कर्ज नहीं लिया। नबी ने उसकी तरफ देखेगा, खुज़ैमा तूने गवाही कैसे दे दी? खुज़ैमा देखेगा, आपने कहा अल्लाह है, मैंने देखा था। आपने कहा जन्नत है, मैंने देखी थी। आपके कहने पे मैंने अल्लाह मान लिया। तो ये भी तो आप कह रहे हैं नबी ने ये जुमला लिखवा दिया, ज़ू शहादतैन कह दिया कि जब तक खुज़ैमा जिंदा रहेगा बंदे पूछेंगे कि ये दो गवाहियों वाला क्यों है, वाक़या सुनाना पड़ेगा। जब तक खुज़ैमा का नाम लिखा जाएगा तारीख में वाक़या दो नतीजे लेके आएगा। पहला नतीजा ये है कि पहली बार यहूदी ने मज़लूम से गवाह मांगा था। पहली बार यहूदी ने जिन्हें मज़मून की रबत याद है, पहली बार एक यहूदी ने मासूम से गवाह मांगा। नबी को गवाह नबी से मांगना नहीं था, नबी की बात को तस्लीम करना है। ज़हरा है मोहम्मद की बेटी, फातिमा से गवाह नहीं मांगना था, फातिमा के दावे को तस्लीम करना। सैयदा की बात पे तहकीक नहीं करनी थी, सैयदा की बात को तस्लीम करना, क्योंकि सैयदा है दरूद में शामिल। और आपने दरूद में कह दिया है वसल्लिमु तस्लीमा। हम ज़हरा को तस्लीम करते हैं, तो फिर वैसा तस्लीम करो जैसा करने का हक है। कोई बंदा गैर मज़हब बैठा तो उसके लिए जुमला कहने लगो गैर शिया के लिए। अगर आप ज़हरा को तस्लीम करते हैं तो फिर उनको क्यों तस्लीम करते हैं जो ज़हरा को तस्लीम नहीं कर रहे? माना किसी एक हो जाता है, तस्लीम एक चीज को किया जाता है। मैंने तस्लीम कर लिया कि रात है, इसका मतलब कि दिन को तस्लीम नहीं किया। एक वक्त में एक हकीकत को तस्लीम किया जाता है। दरूद में आपने कहा था कि मैंने ज़हरा को तस्लीम किया, नमाज में आपने कहा था कि मैंने ज़हरा को तस्लीम किया। मुसल्ले से उधर की आपने किताब निकाल दी कि ज़हरा ने जो कहा था वो कहां से कहा था। तो या तो नमाज में दरूद पढ़ना छोड़ दो, या ज़हरा के मुकदमे पे तहकीक करना छोड़ दो। असरे हाजिर का सबसे अहम मौजू है ये, दौरे हाजिर का सबसे अहम मौजू अब ये चल रहा। अगर हम अपने होंठ सी देंगे ये नस्लें गूंगी पैदा हो जाएंगी। अब शिया घर का हर सोशल मीडिया पे बैठा हुआ बच्चा मजहब का मुनाज़र है, हमें इसे तैयारी करवा के बिठवाना है ताकि ये फरीक के जवाब दे सके। क्योंकि इसे गली मोहल्ले में तो ये कह सकता है कि मैं मुझे अपने मौलाना को पूछने दो, ये सोशल मीडिया पे बैठ के क्या कहे। लिहाजा कोशिश कर रहा हूं कि इन दिनों में जितनी हो सके अपनी कौम के बच्चों को हक़ ज़हरा इतना तैयार करवा दूं कि मैदान जब भी सजे सिर्फ कौम के फर्द तैयार ना हो, कौम तैयार हो। जनाब सैयदा के हक का अवाम तक ना पहुंचना आपकी कमजोरी नहीं, मिंबर की बुज़दली की अलामत थी। मैं बिल्कुल खोल के बात कर रहा हूं। ये जो जनाब सैयदा का मुकदमा अब तक नहीं पहुंचा, बाबा जी इससे मुराद
یہ نہیں ہے کہ قوم جو ہے وہ حقیقت پسند نہیں، قوم تو سننے آئی تھی، منبر کی بزدلی تھی. کہ ہم نے آپ کو جناب سیدہ کا حق بتایا ہی نہیں. اگر بتا دیتے تو جتنا ہم نے حسین کا قتل پڑھا ہے، یہ حسین کی شہادت پڑھنے کا اثر ہے کہ آج بندے ہمارے سامنے یزید کا نام نہیں لیتے. میرا خیال ہے کہ نوجوانوں کو اس بات پہ تائید کرنی چاہیے تھی. اتنا پڑھا گیا ہے میری قوم نے قتل حسین، اتنا شہادت حسین کو پڑھا ہے کہ آج کوئی بندہ میری قوم کے ماتمی کے سامنے یزید کا نام لینے کا تیار نہیں ہے. جیسے سمت رسول کا قاتل بتایا تھا، ویسے بنت رسول کا قاتل. بسم اللہ. ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا نہیں گیا، ہم خود دیوار کے ساتھ لگیں گے. بھائی اگر آپ کا ایشو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسی باتوں سے اتحاد خراب ہوگا، تو میری جان آپ کشمیر کے موضوع پہ بحث کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے تو سرکاری تعطیل کی ہے نا، چھٹی کی ہے. آپ کے پرائم منسٹر نے اقوام متحدہ میں کشمیر کے ایشو پہ بات کی، پوری دنیا کے مسلمانوں نے سراہا. بڑی اچھی بات ہے، ایسے ہی ڈٹ کے بات ہونی چاہیے. اس کا مطلب اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر آپ کو کسی بھی فورم پہ بات کرنی چاہیے نا، آواز اٹھانی چاہیے. تو کشمیر میں کیا ہے؟ تو کہتے کشمیر ہمارا حصہ ہے اور ہندو نے قبضہ کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تیری جگیر پہ کوئی قبضہ کر لے، اس پہ لعنت ہو سکتی ہے. اور جو زہرا کی جگیر پہ غاصب، ہر جگہ کا غاصب. تیاری کرے میری قوم، میری قوم کی بچے تیار ہو. میں اتنی زحمت بھی قوم کے بچوں کو نہیں دوں گا کہ وہ ہمیں فون کریں، خود اتنے تیار ہو جاؤ. جانتے ہیں جب یہ خطبہ دینے کے لیے بی بی تشریف لائی ہیں اور جس حالت میں آئی ہیں، آپ کا آنا دیکھ کر دشمن نے بھی کہا ہے کہ یہ چال خود رسول خدا کی چال ہے. اور تمام اصحاب نے گریہ کرنا شروع کیا کیونکہ انہیں رسالت مآب کی چال نظر آئی تھی. 18 سال کا سن ہو، اس میں ایک بزرگ کی چال کیوں نظر آئی؟ اتنی کم دنوں میں، 3 دنوں میں وہ کیا مصائب آئے کہ جناب زہرا کی چال ایک بزرگانہ چال میں تبدیل ہو گئی ہے. ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. جان لو میرا باپ محمد مصطفیٰ ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. جب بی بی تشریف لائیں اور ایک پردے کا انتظام ہوا، پردے کے پیچھے تشریف فرما ہوئی زمین پر کھڑی نہیں رہ سکتی تھی. اس جوانی میں کھڑا رہنا ممکن نہیں تھا. آپ تشریف فرما ہوئی اور آپ نے جو گریہ کیا، آپ نے جو رننا کیا، اس چیخ و پکار کی وجہ سے تمام اصحاب نے رونا شروع کیا. گریہ تو جناب زہرا پہ کرتے ہو، لیکن جناب زہرا کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اگر رسول سے تمہیں عقیدت ہے، تمہیں محبت ہے، تو صحاح میں ہے کہ میری خوشی فاطمہ کی خوشی میں ہے. جس نے فاطمہ کو دکھایا اس نے مجھے تکلیف دی ہے. من آذاہا فقد آذانی.
اگر رسول سے محبت ہے، اگر رسول خدا کو چاہتے ہو، تو جب جناب زہرا یہ فرما رہی تھی، یہ ارشاد فرما رہی تھی اور تم گریہ کر رہے تھے، تو جناب زہرا خاموش ہو گئی، اور جب وہ گریہ ختم ہوا تو پورا خطبہ ارشاد فرمایا، کوئی ایک شخص ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اور یہاں صرف نہیں کہا زہرا نے کہ جان لو میں زہرا ہوں، ایک مقام اور ہے، جب یہ لعین دروازے پر آئے اور کہا اس دروازے کو جلا دو، تو جناب سیدہ نے کہا لوگوں جانتے ہو میں فاطمہ ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ لوگوں جانتے ہو کیا جواب آیا؟ وَإِن ہوا کرے دروازے کو آگ جلانے کا حکم ہوا، اور جو واقعات ہیں مجھ سے بیان نہیں ہو سکیں گے، اتنا کہہ دوں کہ جناب سیدہ خود روایت کرتی ہیں کہ جب آگ کی حدت بڑھی اور کسی لعین نے لات ماری اور دروازہ میرے پہلو پر گرا، فوقعت علی وجہی، میں اپنے چہرے کے بل زمین پر گری۔ جناب سیدہ نے آواز دی، فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ حاضرکم اللہ۔ مجھ سے بیان نہیں ہو سکے گا۔ جناب زہرا بستر مرگ پر ہیں، امیر المؤمنین کو بلاتی ہیں اپنی آخری وصیت کرنے کے لیے۔ علی جان، میں فاطمہ ہوں، میں نے کبھی آپ کو اذیت نہیں دی، میری وصیت ہے مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، اور ان ظالموں کو میرے جنازے پر نہ آنے دینا۔ اجرکم علی اللہ۔ کتنا سخت تھا امیر المؤمنین کے لیے۔ امیر المؤمنین شاید یہی سمجھے ہوں کہ نہیں چاہتے کہ دوسروں کو خبر ہو۔ رات کی جب تاریکی ہو گئی اور امیر المؤمنین غسل دینا شروع کرتے ہیں، ایک مقام ہوا آیا جہاں امیر المؤمنین کی چیخ بلند ہوئی، اپنا سر دیوار پر رکھ دیا۔ کسی نے امام صادق سے پوچھا وہ کیا مصیبت تھی، جس کے بعد امیر المومنین نے فرمایا آج کے بعد امیر المومنین علی کبھی چین سے نہیں سوئے گا۔ فرمایا جب غسل دے رہے تھے تو بازو پر تازیانوں کے نشان، بازو پر تازیانوں کے نشان دیکھے، اور رات کی تاریکی میں غسل دیتے ہوئے جب پسلیوں پر ہاتھ آیا، سیدہ آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، علی کو خبر نہ ہوئی۔ جانتے ہو اگر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہو، اگر پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہو تو جب ہاتھ ہلتا ہے تو درد ہوتا ہے، اگر پاؤں ہلایا جائے تو درد ہوتا ہے، اگر کسی کی پسلی ٹوٹی ہو تو ہر سانس پر تکلیف ہوتی ہے۔ زہرا ہر سانس پر تکلیف میں تھی اور علی کو نہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی۔
قیامت کا منظر ہے، اور جب جناب سیدہ تشریف لائیں گی تو خطاب آئے گا غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ زہرا پر رونے والوں، اس دن آپ کی نگاہیں بھی جھک جائیں گی، تمام پیغمبروں کی نگاہیں بھی جھک جائیں گی۔ زہرا تشریف لائیں گی اور اس محشر سے گزر نہیں جائیں گی، ایک مقام پر کھڑی ہوں گی اور ان بازوؤں کو، ورم کردہ بازوؤں کو بلند کریں گی، ان ہاتھوں پر ایک قمیض ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی یا احکم الحاکمین، تو ہی فیصلہ فرما، میرا محسن کیوں شہید کیا گیا، میرے حسین کو کیوں شہید۔ جب فیصلہ ہوگا اور اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، فاطمہ اگر کچھ چاہیے، کچھ حاجت ہو، تو جو ندا جناب سیدہ کی آئے گی، شیعتی الہی شیعتی، اے اللہ مجھ پر رونے والے اس محشر میں جہاں جہاں ہے، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون